موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں ایگزیکٹلی تو میں نے نہیں گنا، ہم کورس کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اس وقت کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہ آلموسٹ 136 ٹائمز آیا ہے۔ اب یہ بھی کوئی غلطی نہ نکال لے، اوپر نیچے دو چار ہو سکتے ہیں، تو آلموسٹ اتنے قریب آیا ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا آیا نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ ان دو پیغمبروں کا سب سے زیادہ، اور ذکر خیر بھی پیغمبروں میں سب سے زیادہ انہی دو کا ہے نبی علیہ السلام کے بعد۔ اس کے پیچھے جینون ریزن ہے، ان دو پرسنالٹیز کے اوپر اسپیسیفکلی جتنے آسمانی مذاہب ہیں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمان ہوں، وہ متفق ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں آیا 25 دفعہ۔ ویسے تو متفق حضرت آدم پہ بھی ہیں، باقیوں پہ بھی ہیں، لیکن وہ اتنی ڈومیننٹ پرسنالٹیز نہیں ہیں جتنی یہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج بھی یہودی اور نصرانی اپنے آپ کو ابراہیمک کہتے ہیں، ہم ابراہیمک ریلیجن پہ ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ ہمیں تو حکم ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اپنے آپ کو ابراہیمی کہنا ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، لیکن پھر بھی تسی بندے دے پتر نہیں بن رہے، تسی ہالے بھی سنی شیعہ ہو، مسلم کے نواتے ہوئے شرم آتی ہے حالانکہ تمہارا نام۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس قرآن میں بھی اللہ نے رکھ دیا ہے اور پہلے وہ رکھ چکے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس کے اوپر لوگ متفق ہیں آسمانی مذاہب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچنز تو مان لیں گے، ہم بھی مان لیں گے، جوز نہیں مانتے، وہ تو نعوذ باللہ انہیں دجال کہتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب امت پیغمبر ہے، ان کو رول ماڈل کے طور پہ اس لیے بھی پیش کیا جا سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب پرسنالٹی ہے نا آپ کے سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں صرف 12 بندے ان پہ ایمان لے کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صرف 6 لاکھ کا لشکر لے کے بنی اسرائیل کا نکلے تھے، صاحب امت پیغمبر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کے مجدد بن کے آئے تھے، پیغمبر بھی تھے، مجدد بھی تھے۔ کتاب جو انجیل ملی وہ شریعت نہیں تھی، حکمت تھی۔ شریعت وہی 10 کمانڈمنٹس ہیں، تورات، اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی ایک نئی شریعت لے کے آئے، جو شریعت موسوی کی کنٹینیوشن بھی تھی، اس میں کچھ چیزیں تبدیل بھی تھی۔ یہاں پہ آسانی کر دی گئی، جس طرح پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے مجھے اللہ نے خصوصیت دی ہے، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، پہلے نہیں تھا۔ مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، پہلے نہیں تھا۔ 1 مہینے کی روب سے میری مدد فرمائی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ اور شفاعت کا اذن مجھے دیا ہے، اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں تھا۔ اور صحیح مسلم میں تو الفاظ ہیں مجھ پہ ختم نبوت بھی کی گئی ہے، پہلے نہیں تھا ایسا۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی گئی جو بخاری مسلم میں نے 5-6 خصوصیات آپ کو بتائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کئی اعتبار سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ریزیمبلنس رکھتے ہیں، اور یہی چیز آپ کو تورات میں ملے گی۔ آج بھی آپ آج کی انجیل مقدس اٹھائیں، انارکلی سوسائٹی جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور میں آپ خط لکھ دینا، وہ آپ کو یہ بلو بائنڈنگ میں ہی تقریباً اسی سائز کی انجیل مقدس آپ کو بھیج دیں گے، جس میں تورات بھی ہوگی، انجیل بھی ہوگی، زبور بھی ہوگی، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کے صاحب بھی ہوں گے جو بھی ٹیمپرڈ فارم میں، وہ کٹھے انہوں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ چھاپی ہوئی ہے۔ اس میں آپ شروع ہی میں ڈیوٹرانومی چیپٹر نکالیں، اس کے باب نمبر 18 کی 18 نمبر آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے کہ اے موسیٰ میں ان کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے، بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنو اسماعیل، وہ بھی تورات کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، سارا اور ہاجر۔ یہ لفظ ہاجرہ نہیں ہے، ہاجر ہے زبر کے ساتھ، اور اس پہ رک جانا ہے۔ جیسے یہ ہندا بول دیتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے، وہ ہند لفظ ہے۔ ہم جب تک چھوٹی ہے نا لگا لیں، ہماری تسلی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں وہ لڑکیوں کا نام، جیسے وہ نام ہوگا نا رضوان، تو اس میں لڑکی کا نام بنوانا ہوگا تو رضوان نہ، ہا کو لا لیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ ہا چھوٹی سی لانے ہیں، اس کے بغیر تسلی نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہاجرہ، ہاجرہ لفظ نہیں، ہاجر لفظ ہے، اور انگلش میں ہائیگر۔ تو ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18
کتاب الاستثناء اسے کہتے ہیں ڈیوٹرانومی کو اردو میں، اس کا باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے، اے موسیٰ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہے گا، وہ وہی کہے گا جو میں اسے وہی کروں گا۔ سر سیم آیت قرآن میں ہے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے۔ اور سیم الفاظ گاسپل آف جان میں جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے انجیل، اس کے اندر چیپٹر نمبر آپ 15 سے 18 تک نبی علیہ السلام کے بارے میں کئی ایک پریڈکشنز ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ چونکہ یہ تورات، زبور، انجیل ہمارے پاس جو موجود ہے نا، یہ اللہ کی جو نازل کردہ کتابیں پلس ان کے انبیاء کی حدیثیں مکس ہوئی ہوئی ہیں۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو، جب وہ ہستی دنیا میں آئیں گی تو وہ تمہیں وہ ساری باتیں سکھائیں گی، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا، یعنی وہ ان کے منہ میں اللہ کلام۔ اچھا، نبی علیہ السلام کی پرانی کتابوں میں جو خصوصیت ہے نا، ایک خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے منہ میں اللہ کلام ڈالے گا۔ تو آپ تو کہیں گے اگلے انبیاء نے بھی تو وہی بیان کیا ہے، ان کے بارے میں یہ بات کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ان کو کتابیں ایز اے سلیبس دی گئی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر 23 سال تک قرآن نازل ہوا ہے دل کے اوپر، اور پھر وہ اپنی مبارک زبان سے لکھواتے تھے۔ یہ خصوصیت کسی اور کتاب کی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے اور کتاب اللہ بھی ہے، باقی ساری کتابیں کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے۔ اور یہ خصوصیت تورات اور انجیل میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان ہوئی ہے کہ آپ کے منہ میں کلام ڈالا جائے گا، یعنی سینے پہ اتار کے آپ کے منہ سے، نبی علیہ السلام کے منہ سے اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ الفاظ ہیں وہ نکلیں گے۔ اللہ نہیں بولے گا منہ سے، وہ نہیں، وہ تو عقیدہ ہی باطل ہے، وہ تو خالق اور مخلوق کا فرق رکھنا ہے۔ حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید ہے، مخلوق کو خالق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے۔ تو تیرے ان ماننے والوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا۔ آ جائیں جی، اب آپ کمپیریزن شروع کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مانند صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ جب آپ آیت کرسچنس کے پاس لے کے جائیں گے نا، وہ کہیں گے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، تو ہم ان سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے تو الفاظ ہونے چاہیے تھے کہ تیری اس قوم کی نسل میں سے اٹھاؤں گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کے بھائیوں میں سے، بنو اسماعیل میں سے تو نہیں تھے، وہ پہلا ٹیسٹ بھی پاس نہیں ہوگا۔ دوسرا، تیری مانند، مانند تو وہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ اس کے منہ میں کلام ڈالوں گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ میں تو کلام نہیں ڈالا گیا، ان کو کتاب پوری یکمشت دی گئی ہے۔ اور یہ جو مانند لفظ ہے نا، تیری مانند ہوگا، اس کو اگر ایلیبریٹ کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کی مانند ہے ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش ہے وہ معجزانہ ہے، حضرت موسیٰ کی پیدائش نہیں ہے معجزانہ، ماں باپ تھے ان کے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کی پیدائش ماں باپ کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے ہے نا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب امت پیغمبر، 6 لاکھ کا لشکر، 50 ہزار کے 12 قبائل کا بنی اسرائیل کا لے کے نکلے، اتنے لوگ فالوور انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیے۔ حضرت عیسیٰ نے کتنے لوگ اپنے فالورز دیکھے؟ یہ تو بعد میں کانسٹنٹائن ٹون نے عیسائیت قبول کر لی تھی تو پوری رومن امپائر عیسائی ہوگی، ادروائز تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں صرف 12 حواری تھے۔ تو اس میں ریزیمبلنس، اور ہمارے محبوب علیہ السلام بھی ایٹ لیسٹ 1 لاکھ کے قریب اپنے ساتھی چھوڑ کے گئے ہیں، صاحب امت پیغمبر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایبسولوٹلی ایک شریعت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لے کے آئے بلکہ اسی کی کنٹینیوشن کے لیے انہوں نے کہا وہی 10 کمانڈمنٹس ہیں جو موسیٰ پہ نازل ہوئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے، یہ بھی ریزیمبلنس ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے؟ نہیں، رفع سماوی ہوا اس کا، ان کا، چاہے غامدی صاحب والا ہی مان لیں، غامدی صاحب بھی کہتے ہیں نہیں، وہ اٹھانے سے جسٹ پہلے اللہ نے ان کو موت دی، پھر جسم سمیت اٹھا لیا، آدھی بات وہ مانتے ہیں۔ یہ غامدی صاحب پہ جو الزام لگایا جا رہا ہے نا کہ غامدی صاحب کا عقیدہ جو ہے وہ نعوذ باللہ عیسائیوں والا ہے یا قادیانیوں والا ہے، نہیں، قادیانیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ قادیانی تو حضرت عیسیٰ کی قبر بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، غامدی صاحب یہ مانتے ہیں، آدھی وہ بات مانتے ہیں کیونکہ وہ نہ مانے تو قرآن میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو گھیرنے لگے نا یہودی قتل کرنے کے لیے،
تو اللہ کی چونکہ سنت ہے کہ وہ مارے بغیر نہیں بندہ اٹھاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پہ موت طاری کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم سمیت اپنے پاس اٹھا لیا. ادھا رفع سماوی وہ بھی بندے نے. ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا. مسئلہ نمبر میرا 12 ریکارڈڈ ہے آلریڈی. تو جس بندے کی جتنی غلطی ہے اتنی ہائی لائٹ کرنی چاہیے. تو یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، قادیانیوں میں اور غامدی صاحب میں، اور عیسائیوں میں اور غامدی صاحب میں، اور آپ میں اور غامدی صاحب میں بھی. کوئی غامدی صاحب شرک تو نہیں کرتے نا؟ آپ کے تو اکثر بزرگ شرک ہی کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو توحید تو زیادہ سینسٹیو چیز ہے. تو یہ ریزیمبلنس ہوگی. پھر نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی خلفاء آگے چلے، ہمارے نبی علیہ السلام کے خلفاء بھی آگے چلے. تو کئی ایک چیزیں ہیں جو یہ لفظ ہے نا تیری مانند ہوگا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے تو جواب کلمات ہوتے ہیں نا. تو آپ ذرا ان کے پاس چلے جائیں، کرسچنس کو کہیں کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کس طرح حضرت موسیٰ کی مانند ہے. سٹارٹ کا ٹیسٹ یہ آپ کا فیل ہو جائے گا کہ ان کے بھائیوں میں سے اٹھاؤں گا، ورنہ تو ہونا چاہیے تھا انہی میں سے اٹھاؤں گا. جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، قریش کی جانوں میں سے آئے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ انہی میں سے آئے ہیں. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا بنو اسرائیل، اسی میں سے حضرت عیسیٰ نے آنا تھا، پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے بھائیوں میں. مانند بھی نہیں ہے اور منہ میں کلام بھی نہیں ڈالا گیا. اچھا وہاں پہ بھی آ جائے، جب ہم حضرت عیسیٰ کا وہ خطبہ پیش کرتے ہیں نا گاسپل آف جان سے، یوحنا کی انجیل، 4 انجیلیں ہیں نا، وہ 4 کہتے ہیں ان کے ساتھی تھے جنہوں نے مل کے جمع کیے ہیں، گاسپل آف جان، لیوک، مارکس اور میتھیو. وہ کہتے ہیں نا یہ کہ جی میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں تمہارے آسمانی باپ سے کہوں گا کہ وہ اس ہستی کو دنیا میں بھیجے کہ جو دنیا میں میرا نام روشن کرے گی. وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں کلام ڈالے گا. تو وہ ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو گاسپل آف جان میں ذکر ہوا ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو کسی مذہبی لیڈرشپ کے اوپر فائز ہو اور حضرت عیسیٰ کی عزت کرتا ہو. حضرت موسیٰ کرتے ہیں لیکن ان کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، کیونکہ وہ تو حضرت عیسیٰ سے پہلے گزرے ہیں. تو انہوں نے نام لے کے تو نہیں تعریف کی ہوئی، جنرل کی ہوئی ہے نا. تمام انبیاء ایک دوسرے کے اوپر ایمان لاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا. عیسائی کہتے ہیں وہ آخری پیغمبر ہے، ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہے. بتائیں کون سا ریلیجس لیڈر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی تعظیم کرتا ہو کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کہے کہ عیسیٰ کا کفر میرا کفر ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بھی نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں ہے نا کہ تم اسلام دشمنی میں کم پاؤ گے، قربت میں زیادہ پاؤ گے عیسائیوں کو یہودیوں کی نسبت. کیونکہ عیسائیوں میں اور ہم میں ایک کامن پرسنالٹی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی ہیں، یہودیوں میں تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کامن ہے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ ہمارا مزید ریلیشن ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی ہم بھی مانتے ہیں. تو یہ کامن بانڈ بن جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں یہ روح قدس کے بارے میں آیا کہ وہ دنیا میں آئے گا، میرا نام روشن کرے گا. جبکہ انجیل کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت روح قدس کہتے ہیں کہ میں اسی وقت آتا ہوں لوگوں سے کلام کرنے کے لیے جب دنیا میں کوئی اللہ کا پیغمبر موجود ہو، کیونکہ ان کی ڈیوٹی وہی پہنچانے کی ہے. تو ان کو کہیں یہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کس کے پاس آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کرنے کے لیے؟ کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے. اور اگر آپ کے وہ پاپ جان کے پاس بھی آئے ہیں تو انہوں نے کون سا نام روشن کیا ذرا بتائیں. دنیا میں آج مسلمانوں کو نکال دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا عزت کرتے ہیں عیسائیوں میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ مسلمان ہیں جو کہہ رہے ہیں معجزانہ ان کی پیدائش ہوئی ہے، کہ اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا ہے. دنیا میں حضرت عیسیٰ کا نام روشن ہی نبی علیہ السلام نے کیا ہے. ہماری جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں ان کا نام تو قرآن میں نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے نام، ان کی والدہ کے نام پہ پوری سورہ مریم ہے. اللہ نے کیا کیا صفائیاں ان کی پیش کی ہیں. تو دنیا میں اگر حضرت عیسیٰ کا نام روشن کیا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے، اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں 1.5 ارب نان کرسچن لوگ ہم
1.5 ارب لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی توہین کو ہم ویسی توہین مانتے ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام کی۔ سر آپ 1.5 ارب تو 1.25 ارب عیسائیوں میں سے نہیں نکال سکتے جو حضرت عیسیٰ سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں، تو سر دنیا میں پھر نام کس نے روشن کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تہمت لگی ان کی والدہ کے حوالے سے، وہ تہمت دنیا میں آ کے ریموو کس نے کی؟ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے دفن کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ نے، قرآن نے۔ آپ کو جرت کر کے بتائے نا سر، کوئی بندہ جرت کسی مسلمان کے سامنے کر کے بتائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کر جائے وہ کہ وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں، پوری دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت بتائی، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وجاہت والے اللہ کے حضور۔ کیا کیا الفاظ ہیں، کیا کیا عزت کے الفاظ ہیں۔ ان کے معجزات کا ذکر قرآن میں، نبی علیہ السلام کے معجزات کا اس شد و مد سے ذکر نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، مردوں کو زندہ کر دینا، ٹھیک ہے، مادر ذات جو اندھے تھے ان کو شفا دینا، کوڑی کے مریضوں کو شفا دینا، کیا کیا ان کے معجزات بیان ہوئے سورہ مریم، آل عمران، المائدہ کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر سب سے زیادہ آنے کی حکمت یہ تھی کہ وہ صاحب امت تھے اور کئی ایک چیزیں ریزیمبلنس رکھتی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ ڈسکس کر لیتے ہیں نا تو کرسچن اور عیسائی دونوں ایڈریس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کا آغاز ہی نا سورہ بقرہ سے ہو رہا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ڈسکس ہوئے ہیں، کیونکہ وہ انٹرسٹ اس لیے بھی ہے کہ جو نسلاً مسلمان ہیں ان کے لیے بھی سورہ بقرہ شروع میں ہونی چاہیے، کیونکہ شریعت کے احکامات ہیں، اور پرانی امت جو لاڈلی امت جس میں اللہ نے 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل بھیجی، ہزاروں انبیاء بھیجے، اس کے باوجود جب انہوں نے نبیوں کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ۔ تو یہ امت بھی سیکھے کہ دیکھو تم بڑے لاڈلے بنے ہو نا، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تم سے پہلے بھی لاڈلی امت تھی، 2 دفعہ قرآن میں ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل جہان والوں پہ تمہیں فضیلت دی تھی، اٹھا کے جو ہے ذلت میں پھینک دیا۔ اور وہ 7 یونیورسل ٹروتھ جو سورہ بقرہ میں ہے وہ آپ سیکھیں، یہ ہمارے لیے۔ اچھا اب آ جائیں یہودی عیسائی، ان کے لیے بھی انٹرسٹ تبھی ہوگا جب سورہ بقرہ میں ان کی پریویس نالج انوالو ہو، ورنہ آپ ایک کرسچن کو جب یہ قرآن دیتے ہیں اس کو کیا انٹرسٹ ہوگا قرآن میں اگر سورۃ الانعام شروع میں آ گئی؟ وہ تو مشرکین عرب کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ اور زیادہ تر آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگوں نے ہی اسلام کو قبول کرنا تھا۔ تو یہ بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور اللہ کے ڈیوائن علم میں لوح محفوظ میں بھی سورہ بقرہ قرآن کے مقدمے سورہ فاتحہ کے بعد شروع میں ہے، اس کے بعد آل عمران ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ سارا ذکر ہے، سورۃ النساء میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب کا ہے، سورۃ المائدہ میں پھر اہل کتاب کا ذکر ہے، سارا کچھ یہ پوری یہ حکمت ہے۔ یہ بہت بڑی ایک ٹروتھ ہے جو میں آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں کہ شروع میں یہ صورتیں کیوں ہیں، یہ حکمت ہے ان کے اندر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر موجود ہے قرآن کے اندر، ان کا نام بھی بار بار اسی اعتبار سے آیا۔ سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ اگر بایوگرافی آئی ہے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے قرآن پاک میں، اور ان کے بعد اگر کسی کی ڈیٹیل بایوگرافی آئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، اس پہ تو پوری صورت ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی۔ باقی تو قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں سر۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے چند انبیاء کا ذکر آپ سے کر دیا اور کئی کا نہیں کیا، اور ان 25 میں سے بھی 6 انبیاء ہیں جن کا ڈیٹیل ذکر ہے، جو یعنی مشرکین عرب جن کے علاقوں سے واقف تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ انڈیا پاکستان کے کسی پیغمبر کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے امیین کو امامت کے اوپر فائز کیا، سب سے پہلے ان کی سمجھ کی بات ہونی چاہیے تھی قرآن میں، کیونکہ ان کو اللہ نے اٹھانا تھا، ورنہ تو قرآن جو ہے وہ 30 جلدوں پہ ہوتا، اگر ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ ذکر کرنا شروع کر دے، ضرورت نہیں تھی۔ جن کو وہ جانتے تھے 6 پیغمبر ہیں، 3 جو ہیں وہ پری ابراہیمک ہیں اور 3 پوسٹ ابراہیمک ہیں، سینٹر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 پیغمبر جن کا ڈیٹیل ذکر ہے، نمبر 1 نوح علیہ السلام، پھر ان کی نسل میں سے ہود علیہ السلام، اور ہود علیہ السلام کی نسل میں سے نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، قوم سمود کی طرف، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام، سینٹر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی آپ کر لیں حضرت لوط علیہ السلام بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام،
اور پھر عیسیٰ علیہ السلام. اس طریقے سے یہ معاملات چلتے ہیں. تو آپ اگر دیکھ لیں تو پھر مینلی 7 بن گئے. سینٹر میں آپ حضرت ابراہیم کو رکھ لیں, پہلے 3 رکھ لیں, حضرت نوح, ہود اور صالح, اور ادھر بھی 3 رکھ لیں, موسیٰ, ہارون اور عیسیٰ, اور سینٹر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یا ایک جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے ایک اور بندہ بھی ایڈ کر لیں, حضرت شعیب علیہ السلام, ان کا بھی ڈیٹیل ذکر ہے. تو یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو عرب کی سرزمین کے اس کے قریب قریب شام اور اس پورے ایریے میں کرتے تھے, اس لیے ان کے ساتھ واقفیت تھی. ادھر کے کسی بندے کا ذکر کرنے کا, اب ذوالکفل کا اگر آپ پوچھیں تو وہ آج تک آپ وہ ہسٹری ڈھونڈتے ہیں وہ کون ہے ذوالکفل. بعض مسلم سکالرز نے کہا کہ یہ بدھا کا نام ذوالکفل آیا ہے, لیکن اس کی بات ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے. تو نام کی حد تک ضرور آیا, باقی جن کے ذکر آئے ہیں وہ انہی پیغمبروں کی نسبت کی وجہ سے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق, اسماعیل, ان کے بیٹے یعقوب ہیں, ان کے بیٹے آگے یوسف علیہ السلام ہیں. تو لیکن وہ مین جو بیچ میں پرسنالٹی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے.